بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلی پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ دوسروں کے چراغوں سے روشنی ڈھونڈنے والے ہمیشہ اندھیروں میں رہتے ہیں۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے کہ آپ میں بہت کچھ خاص ہے اور سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ روح کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ خود مسکراتے رہے اور اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ کی وجہ سے مسکراتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ مالک اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ عمر بھر رہے گا۔ 3 چیزیں غم میں مبتلا رکھتی ہے: حسد، کاہلی اور وہم۔ حسد تمام نیکیاں اور تمام کامیابیاں کھا جاتا ہے۔ اللہ سب کو حسد کی آگ سے بچائے۔ بعض انا، بوز، حسد اور غرور کو دل سے نکال دے تو پیچھے صرف سکون رہ جاتا ہے۔ لوگ تب پریشان نہیں ہوتے جب آپ پر پریشان ہوتے ہیں۔ لوگ تب پریشان ہوتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں۔ جس سے انسان کے اندر مایوسی ہوگی اس کے اندر یقین نہیں ہوگا، جس کے اندر یقین ہوگا اس کے اندر مایوسی نہیں ہوگی۔ کسی چیز کے بارے میں آدھا جاننے سے بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ جاننا، کیونکہ یہ آپ کو غلط جگہ لے جا سکتا ہے۔ کبھی بھی ان لوگوں سے بحث نہ کرو جو بات بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہو۔ سب کا ایک ہی مقصد ہے، صحیح ہونے سے زیادہ مقبول ہونا چاہتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ناسمجھی یہ ہے، اسے لگتا ہے میرے بس میں کچھ نہیں۔ تمہارا سب سے بہترین استاد تمہاری عقل ہے۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بوڑھے شخص کی رائے کسی جوان کی قوت و طاقت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز انسان کے لیے تب تک اہم ہوتی ہے جب تک اسے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے نہ چمکے کہ دوسرے آپ کو دیکھ سکے، بلکہ اس لیے چمکے تاکہ دوسرے آپ کی وجہ سے دیکھ سکے۔ برا وقت انسان پر اگر نہ آئے تو انسان اچھے وقت کی کبھی قدر نہیں کرے گا۔ اوقات لوگ سچ سننا ہی نہیں چاہتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے وہم کو ختم کر دیں۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف رہو۔ کسی شخص کے جتنے کم دوست ہوتے ہیں اتنا ہی اس کے پاس اپنے ساتھ اکیلے رہنے کا وقت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جبکہ زیادہ دوست رکھنے والا شخص ہر وقت یا اپنے دوستوں کی پریشانیوں میں مصروف رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھی پہچان نہیں سکتا کہ میں کیا ہوں۔ کامیابی ذہین لوگوں کی شخصیت کے مطالعے سے ملتی ہے۔
جاہل لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے نہیں۔ بعض اوقات آپ جو مشورہ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں اس مشورے پر آپ کو خود عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے وعدے کے پابند بنو۔ ذلت کی ایک گھڑی کو زمانے بھر کی عزت بھی نہیں لٹا سکتی۔ اپنے دشمنوں سے پیار کریں کیونکہ ان کے ذریعے ہی آپ اپنی خامیوں سے آگاہ رہتے ہیں۔ اپنی سوچ کو ایسا بناؤ جیسے تم بنانا چاہتے ہو۔ اپنی غلطیوں پر پچھتانا ایک اور بڑی غلطی ہے۔ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ وقت سب کو دیتا ہے کچھ کرنے اور بننے کے لیے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ ہم درد کے بغیر کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ جو شخص تھوڑے پر صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ ضرور ایک دن بلندی پر ہوتا ہے۔ مشکلات کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ جب بھی آپ کا مقابلہ کسی مشکل سے پیش آئے تو سب سے پہلے یہ معلوم کیجیے کہ اس کا کمزور مقام کون سا ہے۔ کوشش کیجیے اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی سب پردے کی چیزیں ہیں۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ پہلے لوگ حیثیت میں غریب مگر دل کے امیر ہوتے تھے، اب لوگ حیثیت میں امیر مگر دل کے غریب ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب وہ درد کما رہا ہو، غرض کا مارا ہو یا مرض کا مارا ہو۔